نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو یہ موقع عنایت کیا کہ ہم اور آپ یہاں پر جمع ہوئے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح تعلیمات کو سمجھیں اور سمجھ کر اس پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارا یہ پروگرام عصر کے بعد قریب 5 بجے سے شروع ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ ہمیں اللہ نے یہ موقع وقتاً فوقتاً دیتا رہتا ہے کہ ہمارے بیچ میں علماء کرام آتے رہتے ہیں اور ہم ان کی کلمات سے، ان کی دعوت سے مستفید ہوتے رہتے ہیں۔ لہٰذا ہم اس پروگرام کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں اور فضل صاحب کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام پاک شروع کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب میں بلا تاخیر ہمارے شیخ محترم فضیلت الشیخ جناب نعیم اللہ صاحب سے گزارش ہے کہ وہ آئیں اور ہمارے سامعین کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیغامات ہیں اس سے مستفید فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔ عزیزان گرامی، یہ بات میرے لیے بڑے ہی شرف کی بات ہے کہ اہل دار عبداللہ ابن عمر ان کی کوششوں اور کاوشوں سے دین کی تبلیغ کا یہ مرکز الحمدللہ اپنی ترقی کے منازل
اور اپنے سفر کو جاری رکھے ہوئے ہے۔ میرے لیے یہ شرف کی بات ہے کہ بارہا اس جگہ پر حاضر ہونے کا موقع ملا، اور اس سے بڑھ کے کوئی شرف نہیں ہو سکتا کہ جہاں اللہ کے ذکر کی مجالس ہوں وہاں پہ حاضر ہونا، قال اللہ اور قال الرسول کی باتیں کرنا، اس سے بڑھ کے کوئی مقام اور کوئی شرف نہیں ہو سکتا۔ آج بھی الحمدللہ اللہ ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے، اسی شرف میں سے اللہ رب العالمین کے انعامات سے فیضیاب ہونے کے لیے ہم سب یہاں جمع ہیں۔ ہر ہفتے گاہے گاہے کوئی نہ کوئی عالم، کوئی نہ کوئی مقرر ہمارے احباب کی دعوت پہ یہاں چلے آتے ہیں، اور ہم سب کے سینوں کو دین اسلام کی روشنی سے منور کر کے جاتے ہیں۔ آج بھی اسی زمن میں ہم سب یہاں حاضر ہیں، پھر دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی حاضری کو یہاں قبول فرمائے، اور یہ جو مجالس الذکر جن کی انتہائی اہمیت اور فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں بیان فرمائی، اللہ ہمارا شمار ان لوگوں میں فرمائے۔ عزیز بھائیو، اس کائنات میں اللہ رب العالمین کی کلام سے بڑھ کے کوئی کلام، اور دین کے علم سے بڑھ کے کوئی علم نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عظیم الشان خوشخبریاں سنائی والدین کو، کسی باپ کو، کسی ماں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز پہ خوشخبری نہیں سنائی کہ تمہارا بیٹا ڈاکٹر بنے گا تو اللہ جنت میں یہ مقام دے گا، تمہارا بیٹا انجینئر بنے گا تو جنت میں یہ گھر تمہیں ملے گا، بلکہ ایک بات، اور صرف ایک بات، کہ اللہ سبحانہ و تعالی قیامت کے دن تاج الکرامہ، جو عزت کا تاج ہے، وہ صرف ان والدین کو پہنائے گا جن کی اولاد اللہ کے دین کے لیے وقف کر دی گئی، جن کی اولادوں کے سینے اللہ کی کتاب کے مرکز بن گئے، جن کی اولادوں کے سینوں میں کتاب اللہ محفوظ ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حافظ قرآن کے والدین کے لیے، البسا والداہ تاجا یوم القیامہ، کہ اللہ دونوں ماں اور باپ دونوں کو قیامت کے دن تاج پہنائے گا۔ یہ خوشخبری کن کے لیے؟ صرف ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنی اولاد کو اللہ کی کتاب کے ساتھ جوڑ دیا۔ کسی کو یہ مقام اور اعزاز نہیں ملا۔ جنت میں اونچے سے اونچے محل کی بات ہوئی تو حافظ قرآن کو کیا حکم ہوگا؟ اقرأ ورقا ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، پڑھتا جا اور چڑھتا جا، اور اس طرح پڑھتا جا كما كنت ترتل في الدنيا، جس طرح تو دنیا کے اندر اللہ کی کتاب کو محبت سے پڑھتا تھا۔ فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، جہاں پر تم قرآن کی آخری آیت کو ختم کرو گے اس جگہ پر اللہ سبحانہ و تعالی نے تمہارے لیے تمہارا گھر تیار کر رکھا ہے۔ اختلاف اس کے بغیر یا اختلاف کے ساتھ 6000 سے زیادہ قرآن مجید کی آیات ہیں۔ ایک ایک آیت، اگر ایک آیت پہ بھی ایک زینہ طے کرے تو 6000 سے زیادہ درجات اللہ سبحانہ و تعالی وہ صرف حافظ قرآن کو عطا کرے گا۔ لیکن افسوس کہ اس نعمت کو بھی ہم نے دنیاوی طور پر پروٹوکول حاصل کرنے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ کیسے؟
کہ باپ بڑی خوشی سے تعارف کروایا کہ ماشاءاللہ جی بیٹا حافظ ہے. اچھا، اس سے پہلے کہ باپ کے دل سے یا باپ کے منہ سے یہ دعا نکلے کہ اللہ اس کو میری آخرت کے اندر بہتری کا ذریعہ بنا دے، ہمارے جو معاشرے میں ایک جہالت بری سوچ پائی جاتی ہے، اس کے مطابق وہ فوراً کہہ گزرے گا کہ بس انشاءاللہ اب اس نے حفظ کر لیا، میری تو 7 پشتیں معاف کر دی گئی. کیسے معاف کر دی گئی؟ اگر اتنا آسان کام تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں چند ایک قراء تھے، چند ایک حفاظ تھے. سارے صحابہ حفظ نہیں کر سکے. چند ایک حفاظ، عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عباس، عثمان، مغیرہ ابن شعبہ، زید ابن ثابت، یہ وہ چند حضرات تھے جن کے نام ہمیں تاریخ میں ملتے ہیں جو قرآن کے مکمل حافظ تھے. اگر ہم پوری تعداد بھی گننے بیٹھے تو شاید 100 تک یہ عدد نہ پہنچے. کیوں؟ کیونکہ ان کے ہاں اس چیز کی اہمیت کا ایک اندازہ موجود تھا کہ کتاب اللہ کو حفظ کرنا یہ کوئی سودے بازی نہیں کہ کتاب اللہ حفظ کروا لی بس ٹھیک ہے 7 پشتے حافظ قرآن خود ہی معاف کر لے گا، یہ خود ہی معاف کروا لے گا. یہ سودے بازی نہیں تھی. وہ مشہور حدیث جو کئی دفعہ آپ کی خدمت میں گوش گزار کی، عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی شخص اللہ کی کتاب کو حفظ کرنے میں کئی سال لگا دیتا تھا. کیوں؟ کہ ہم 10 آیتیں اللہ کے رسول سے سیکھتے اور ہمارے ان آیتوں کو یاد کرنے کا معیار یہ تھا کہ جب تک ان 10 آیتوں کے اوپر عمل نہ کر لیتے ہم سمجھتے کہ ہمیں آیتیں ابھی یاد نہیں ہیں. یہ مقام جن کا اعلان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہوا ہے، یہ جنت میں اس حافظ کے لیے ہے، اس حافظ کے والدین کے لیے ہے جنہوں نے کتاب اللہ اس کو یاد کروائی اور پھر اس کا حق ادا کروایا. اور حق کیا ہے؟ اب دنیاوی اعتبار سے ہم اس کو کمپیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کسی کا بیٹا ڈاکٹر یا انجینئر بن جائے، یہی 2 بڑے شعبے ہیں جن کے اندر کسی کا کوئی بچہ داخل ہو جائے تو وہ پھولے نہیں سماتا، بڑی خوشی کا اظہار کرتا ہے. لیکن کچھ حضرات تھوڑے وہم کے شکار بھی ہوتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ نہیں بے خبر عام نہیں کرنی. کیوں؟ لوگوں کی نظروں میں آ جائیں گے. بچہ ڈاکٹر کیا بنوا لیا، لوگوں کی نظروں میں آ جائیں گے، پریشانی ہوگی، لوگوں کی نظروں کا شکار ہو جائیں گے. اپنی اپنی سوچ ہے. لیکن کیا اس سے بڑھ کے کوئی سعادت ہے کہ باپ پیچھے کھڑا ہو اور بیٹا آگے امامت کے مصلے پہ کھڑا ہو اور وہ قوم کی امامت کروا رہا ہو؟ کیا باپ کے لیے اس سے بڑھ کے کوئی اعزاز اور خوشی کا مقام ہو سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کیوں؟ رب العالمین نے اپنی کتاب میں مومنوں کی شان اور دعا کے طور پہ اس بات کو بیان کر دیا کہ مومن اللہ سے دعا کرتے ہیں ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اے اللہ آنکھوں کی ٹھنڈک اولاد اور بیویاں عطا فرمانا، اور اس کے ساتھ جو اولاد تو عطا فرمائے ہمیں اور ہماری اولادوں کو متقین کا امام بنا دینا، جو کائنات کا سب سے بڑا درجہ ہے. متقین کا امام ہونا، امامت کی جگہ پہ کھڑے ہو جانا، یہ کوئی معمولی کام نہیں. اور آج میں وہ تمام منفی پہلو گنوانے کی کوشش کروں گا جو اللہ کی کتاب کے ساتھ کھلواڑ کے طور پہ ہمارے معاشرے میں استعمال ہوتے ہیں. پہلے نمبر پر تو ہمارے معاشرے کو حافظ قرآن کو بڑی عجیب نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے. کیوں؟ یہ مدرسے میں پڑھا ہے، اس کو کیا اخلاقیات کا پتہ، بات کرنے کی تمیز نہیں ہوگی، وغیرہ وغیرہ، اس ٹائپ کی سوچ. اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، رب کعبہ کی قسم ہے، دنیا کی نظروں میں اس کی عزت کیا ہوگی یہ لوگ جانیں، لیکن اللہ رب العالمین نے جو اس کا مقام بیان کر دیا ہے اس کے بعد اسے کم از کم کسی کی بات سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ میرا رب کہہ رہا ہے کہ یہ عزت کی جگہ پہ ہوگا، یہ اس مقام پہ ہوگا جو اللہ رب العالمین نے خاص طور پہ اس کے لیے جنت میں تیار کیا ہے. میرے بھائی، دنیا کے لوگ اپنی کم عقلی کے باعث تیرے بارے میں جو مرضی کہتے رہے، تو نے اللہ کی کتاب سے دور نہیں ہونا. کئی لوگوں کو آپ ملیں گے جو حافظ قرآن ہوں گے اور ماشاءاللہ داڑھی مونڈ اور طرح طرح کی خرافات ان کے اندر آپ کو ملیں گی. ان سے آپ سبق پوچھیں تو وہی جواب کہیں گے جی اللہ کی کتاب حفظ کی تھی، لوگوں نے تانے اتنے دیے کہ غصے میں آ کے سب کچھ یہ کرنا شروع کر دیا.
شیطان کامیاب ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا کہ شیطان جب اپنی میٹنگ طلب کرتا ہے اور رپورٹیں لیتا ہے تو سب سے زیادہ خوشی اس کو اس بندے کی اور اس ایجنٹ کی رپورٹ پہ ہوتی ہے جو یہ رپورٹ دیتا ہے کہ میں نے ایک طالب علم کو دین سیکھنے سے روک دیا۔ سب سے زیادہ خوشی شیطان کو اس کی رپورٹ پہ ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تک بیان فرماتے ہیں وہ اٹھ کے اس کے گلے لگا کے ملتا ہے، شاباش دیتا ہے، کیونکہ یہی طالب علم جو دین سیکھ کے اللہ کے دین کا پیغمبر بنے گا، اللہ کے دین کی باتیں لوگوں کو سنانے والا بنے گا، یہ شخص کتنا کامیاب ہوگا، اس شخص کی دعوت کتنے لوگوں کو فائدہ دے گی، اس شخص کی دعوت سے کتنے لوگ گمراہی کے رستوں سے نکل کے ہدایت کے رستوں کی طرف آئیں گے۔ شیطان کو یہ بات گوارا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس نے تو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے چیلنج کیا تھا کہ اللہ تیری عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں انہیں گمراہ کروں گا۔ وہ کامیاب ہو گیا۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلے یہ منفی پہلو اپنے ذہن سے نکال دیجئے کہ کوئی شخص اگر اس لیے اللہ کی کتاب سیکھنے کے بعد اس سے دور ہو گیا کہ لوگ مجھے باتیں کریں گے، یا اس لیے نہیں سیکھ پا رہا کہ لوگ مجھے کہیں گے یہ مدرسے کا پڑھا ہے یا اس طرح سے، تو میرے بھائی تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارے سامنے ان ہستیوں کے نام موجود ہیں جن ہستیوں کا مقابلہ آج بھی 1000 سال گزرنے کے باوجود بھی کوئی شخص نہیں کر سکتا۔ اور وہ کون لوگ تھے؟ امام بخاری، امام مسلم، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، اسحاق بن ابراہیم راہوی، اس طرح کے بڑے بڑے امام جن کا لوگ نام آج بھی نام لینے کے بعد اپنے فیصلے اور معاملے ان سے طے کرواتے ہیں، فقہ کے مسائل ان سے حل کروائے جاتے ہیں۔ کس لیے؟ کہ وہ لوگ اللہ کے دین کے ساتھ ایسے جڑے کہ پھر انہوں نے پلٹ کے پیچھے نہیں دیکھا کہ کیا ہونے والا ہے اور کیا ہو رہا ہے۔ انہوں نے کشتیاں چلا کے اللہ کے دین کو سیکھا۔ اور آج بھی جو عزت، جو مقام، جو رفعت، جو بلندی اللہ رب العالمین دین والوں کو عطا کرتا ہے وہ کسی شخص کو نہیں ملتی۔ میں اپنی بات کرتا ہوں، میرے جو قریبی احباب ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں جاب بھی کرتا ہوں، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ کی نعمت کے طور پہ یہ بات بیان کر رہا ہوں کہ میں ایک کمپنی میں جی ایم ہوں، جنرل مینیجر جس کو آپ کہتے ہیں، جی ایم ہوں ایک کمپنی کے اندر۔ اور اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں کہ اللہ مجھے جتنی دین کی وجہ سے عزت دیتا ہے مجھے کبھی بھی میری جاب کی وجہ سے اتنی عزت نہیں ملی۔ کیوں؟ وہ جی ایم تو پوری کمپنی کا ذمہ دار ہوتا ہے، اس کو تو بہت عزت ملنی چاہیے، لیکن یقین کیجیے جتنی عزت اللہ اپنے دین کی وجہ سے عطا کرتا ہے کبھی کسی دوسری چیز کی وجہ سے اتنی عزت نہیں ملی۔ کیوں؟ یہ فیلڈ ہی، یہ لائن ہی، یہ خط ہی ان لوگوں کا ہے، یہ طریقہ ہی ان لوگوں کا ہے، یہ رستہ ہی ان لوگوں کا ہے جن کو اللہ سبحانہ و تعالی خود چنتا ہے۔ یہ منتخب لوگوں کا دین رستہ ہے۔ اگر ہر کوئی چن لیا جاتا تو پھر تو ہر کوئی معزز ہو جاتا۔ یہ اس اللہ کا انتخاب ہے کہ جسے چاہے اپنے دین کی خدمت کے لیے چن لے، یہ اس اللہ کا انتخاب ہے اور ہم اس سے شکر بھی ادا نہیں کر سکتے۔ اس لیے یہ بات اپنے ذہن میں اگر کہیں موجود ہے کہ میں دین سیکھنا چاہتا ہوں لیکن اس لیے نہیں سیکھ پاتا کہ لوگ مجھے باتیں نہ کریں، یا موجودہ دور میں لوگ یہ نہ کہیں کہ ہم ماڈرن ہونے جا رہے ہیں اور یہ بندے کو کسی چیز کے بارے میں پتہ نہیں ہے، میرے بھائی اپنے ذہن سے اس چیزوں کو نکال دو۔ کیوں؟ کہ وہ ماڈرن اور تم جہاں دونوں اکٹھے ہو جاؤ گے اللہ تمہیں پھر عزت دے گا، اس کو کوئی عزت نصیب نہیں ہوگی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ دوسری بات جو سب سے اہم اور سب سے مشکل بات ہے، جس کی وجہ سے بڑے بڑے لوگ پہلا سٹیپ طے کرنے کے بعد بھی رستے سے ہٹ جاتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ کمائیں گے کہاں سے؟ کمائی کہاں سے آئے گی؟ کیا مسجد کا مولوی لگیں گے؟ مسجد میں امام لگیں گے؟ یہ کمائی کا ذریعہ ہوگا؟ میرے بھائی یہ سوال، اس کا جواب پہلے نمبر سے جڑا ہوا ہے کہ اگر آپ ذہنی طور پر اپنے آپ کو اتنا پست کر لیں گے کہ میں تو ایک مسجد کے لیے ہوں، اس کے علاوہ میری کوئی زندگی نہیں ہے، تو میرے بھائی کبھی بھی آپ مسجد سے باہر نہیں نکل سکتے۔ کتنے لوگ ہیں
جن کے میں نام آپ کو گنوا سکتا ہوں، آپ بھی انہیں جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں۔ الحمدللہ وہ مسجدوں کے امام بھی ہیں، خطیب بھی ہیں، ان کے کاروبار بھی ہیں، ان کے پاس بنگلے بھی ہیں، بینک بیلنس بھی ہیں، کوٹھیاں بھی ہیں، اور سب سے بڑھ کے اللہ کا دین بھی موجود ہے ان کے پاس۔ یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ذہن میں اس چیز کو کبھی سوار نہیں کیا کہ دین سیکھیں گے تو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملے گا، کمائی کہاں سے کریں گے، کوئی باپ اپنی بیٹی نہیں دے گا، کہیں شادی نہیں ہوگی، رشتہ نہیں ملے، یہ سوچ ذہن سے نکال دیجئے۔ جو شخص دین سیکھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے وہ دین کے امور میں سب سے پہلی چیز عقیدہ سیکھتا ہے، اور عقیدے کے اندر سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ رازق صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ رب العالمین رازق ہے، اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنی ڈگری کی بنیاد کے اوپر رزق لے رہا ہوں تو اللہ کی قسم پوری دنیا میں آپ نیٹ پہ بیٹھ کے خودکشیوں کا چارٹ نکال کے دیکھ لیجئے، سب سے زیادہ خودکشی پڑھے لکھے نوجوان کر رہے ہیں۔ اور سبب کیا ہے کہ 20 سال لگا کے MBA کی ڈگری حاصل کی ہے اور آج 10,000 کی کوئی جاب دینے کے لیے تیار نہیں، وہ اپنے آپ کو پنکھے کے ساتھ پھندے کے ساتھ لٹکا کے مر جاتے ہیں۔ اور یہ میں حقائق پر روشنی ڈال رہا ہوں، آپ کو کبھی کوئی عالم خودکشی کرتا نہیں ملے گا۔ دو چیزیں اس کا سبب ہے، الحمدللہ اللہ اس کو رزق بھی دے رہا ہے، اور دوسرا وہ اللہ کی ذات کے اوپر اعتقاد رکھتا ہے کہ میرا رب میرا رازق ہے، کوئی مجھے رزق نہیں دے سکتا۔ اس لیے یہ سوچ بھی ذہن سے نکال دیجئے۔ کیوں؟ شیطان یہ سوچے ڈالے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو واضح کر دیا، ان الشیطان یجری فی نفوسکم کما جری الدم، کہ شیطان تمہارے اندر خون کی گردش کی طرح گردش کر رہا ہے، وہ تمہارے دل و دماغ میں کسی طرح کی سوچ ڈال سکتا ہے۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ایک بیوی آپ کو ملنے کے لیے، آپ اعتکاف میں تھے مسجد نبوی میں، ترمذی کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کسی گھر کے کام پہ مشورہ کرنے کے لیے وہ مسجد میں آئیں۔ رات کا وقت تھا، ٹیوب لائٹیں تو تھی نہیں، روشنیاں تو تھی نہیں۔ مشورہ کرنے کے بعد اندھیرا ہونے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تھوڑا آگے تک چھوڑنے کے لیے گئے کہ میں ان کو گھر کے قریب کر کے واپس اعتکاف میں مسجد چلا ہوں۔ تو رستے سے گزرے تو 2 صحابی کھڑے تھے، یہ واقعے میں طرف توجہ چاہوں گا، بشر بن مفضل اور عبادہ بن صامت۔ یہ 2 صحابی کھڑے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے اور سلام کیا، اور تھوڑا سا آگے جا کے اپنی بیوی کو رکنے کا اشارہ کیا، اور ان دونوں کو مخاطب کر کے کہا کہ بھئی یہ عورت جو میرے ساتھ ہے یہ میری بیوی ہے۔ ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ بات کیا ہے، کہ کہیں شیطان ان کے دماغ میں یہ بات نہ ڈال دے کہ یہ عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون ہے، شک کا کوئی دروازہ نہ کھل جائے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مخاطب کر کے کہا کہ یہ عورت میرے ساتھ جو ہے یہ میری بیوی ہے۔ صحابہ تڑپ اٹھے، کہنے لگے اللہ کے رسول ہم تو آپ کے بارے میں غلط سوچ بھی نہیں سکتے۔ فرمایا تم تو غلط سوچو گے نہیں سوچو گے، تمہارے اندر جو شیطان موجود ہے وہ تمہیں اس بات کے اوپر ابھار سکتا ہے اور تمہارے دماغ میں سوچ پیدا کر سکتا ہے۔ اس لیے جو منفی سوچیں ہیں، آپ کے راستے میں رکاوٹ بننے والی سوچیں ہیں، ان کو اپنے ذہن سے نکال کے سائڈ پہ رکھ دیجئے۔ اللہ سبحانہ و تعالی وہ رازق ہے، اور اس نے وعدہ کیا ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، جو اس کتاب کے ساتھ جڑ جائے گا وہ قوم ہے، وہ شخص ہے، وہ اجتماعیت ہے یا انفرادیت ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ان کو عزت اور ترقی عطا فرمائے گا، یہ وعدہ ہے اس کا۔ اور ساتھ ہی کیا کہہ دیا، وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، جو اس کتاب سے منہ موڑنے والے ہیں اور روح گردانی کرنے والے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی ان کو ذلیل اور رسوا کر دے گا۔ اس لیے دوسرے نمبر پہ جو سوچ ہے کہ اگر میں دین پڑھوں گا تو کماؤں گا کہاں سے، میرے بھائی یہ سوچ بھی اپنے ذہن سے نکال پہ سائڈ پہ رکھ دیجئے۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین کی ذات رازق ہے، اور وہ پرندوں کو رزق عطا فرماتی ہے جو کچھ کرنے والے نہیں، جو کوئی جاب اور نوکری نہیں کرتے، جن کا کوئی تجارت کا ذریعہ نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمارے سامنے ان کی مثال بیان کی کہ اگر تم اللہ پہ توکل کی مثال دیکھنا چاہتے ہو تو پرندوں کو دیکھ سکتے ہو۔ کیسے؟
فرمایا پرندے صبح کے وقت گھر سے اٹھتے ہیں، کوئی کھانے کا ذریعہ نہیں ہوتا، لیکن جب لوٹتے ہیں تو اپنا کھانا کھا کے بھی آتے ہیں، اپنے بچوں کا بھی لے کے آتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے مثال دے کے ہمیں یہ بات سمجھائی کہ اگر تم اللہ پہ توکل کرنا چاہتے ہو تو پرندوں کی طرح ہو جاؤ۔ ہم تو انسان ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ہاتھ پاؤں عطا کیے ہیں جن سے ہم محنت اور مزدوری کر سکتے ہیں۔ اور ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے جو اس پوائنٹ کے اندر سب سے بنیادی پوائنٹ ہے، انسان جب محنت کے لیے نکلتا ہے، کوشش کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی ذات اسے برکتوں سے نوازتی ہے۔ اور یہ کوشش کرنا کہ کوشش میں اس کا لباس لتھڑ جائے، لباس گندا ہو جائے، پسینہ آ جائے، پسینے کی بدبو آ رہی ہو، اور وہ حلال کمانے کے لیے محنت کر رہا ہے، اللہ کی قسم آپ کا حلیہ دیکھ کے کسی کو اچھا لگے کہ نہ لگے، لیکن اللہ رب العالمین کی ذات کے ہاں آپ کی بڑی قدر و منزلت ہے۔ کیوں؟ جو حلال کمانے کے لیے محنت کرنے والا ہے۔ اللہ کے رسول نے وعدہ کر دیا جو ایک لقمہ بھی حلال کا کما کے اپنے اہل خانہ کے منہ میں رکھتا ہے، فرمایا وہ صدقہ ہے، وہ اپنے اہل خانہ میں صدقہ کر رہا ہے، اجر و ثواب۔ ہمارے ہاں جو خرافات اور سب سے بڑا خناس اس حوالے سے پایا جاتا ہے وہ کیا؟ بھئی ہم صبح گھر میں گاڑی سے نکلیں، ٹھنڈے گھر سے نکل کے ٹھنڈی گاڑی میں جائیں، جا کے ٹھنڈے آفس میں بیٹھیں، اور شام کو ٹھنڈے آفس سے نکل کے ٹھنڈے گھر میں آ جائیں، اور مہینے کے بعد تنخواہ ہماری جیب میں ہو، خلاص یہ نوکری چاہیے ہمیں، اس کے بغیر تو ہم نوکری نہیں مانتے۔ میرے بھائی، انبیاء علیہ السلام جو اس پوری کائنات سے اللہ کے منتخب لوگ تھے، ان لوگوں نے بھی محنتیں کی ہیں۔ اللہ کے رسول نے تو یہاں تک وعدہ کر دیا ما من نبی الا هو راعی الغنم، کوئی نبی اس دنیا میں نہیں آیا ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں۔ ما من نبی الا هو راعی الغنم، کوئی نبی اس دنیا میں نہیں آیا لیکن اس نے بکریاں چرائی ہیں، وہ بکریاں چراتے رہے۔ کیوں؟ یہاں تک بیان کر دیا کہ بکریاں چروانے کے اندر جتنی انسان کے نفس کی تربیت ہوتی ہے کسی چیز میں نہیں ہوتی۔ داؤد علیہ السلام لوہے کا کام کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی ہے، کیا کام نہیں ہے جو انبیاء علیہ السلام نے نہیں کیا، اور ہمیں وہ کام کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ یہ سارے وہ حیلے بہانے ہیں جو شیطان ہمارے دماغ میں ڈالتا ہے، جس کی وجہ سے ہم دین سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تیسرا اور سب سے اہم اور آخری نقطہ کہ ہمارا آخرت پہ یقین نہیں ہے۔ ہم مرتے تو ہزاروں لوگوں کو روز دیکھتے ہیں، ہمارے اپنے رشتہ دار مرتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے انہیں دفن کر کے آتے ہیں، لیکن وہی 2 4 5 دن کے بعد 2 4 5 دن، یہ بھی میں شاید بڑا فگر بول رہا ہوں، اسی دن ہی رات تک یا زیادہ زیادہ اگلے دن تک بڑا کو واویلا کرے گا، دوسرے دن تیسرے دن سب کچھ بھول جاتا ہے۔ وہی کاروبار زندگی، وہی زندگی کے معاملات اور وہی سب کچھ۔ کسی کے جانے سے اس دنیا کا کبھی نظام نہیں رکا، لیکن جس شخص کو آخرت پہ یقین ہے وہ کبھی دنیا کے بارے میں نہیں سوچے گا۔ کیوں؟ اس کا یہ یقین ہے کہ میرے رب نے مجھے اس دنیا میں بھیجا ہے، وہ میرا رزق بھی اس نے طے کر دیا ہے، وہ مجھے ملنا ہی ملنا ہے، اور اگر وہ کوشش کرتا ہے تو صرف آخرت کے لیے، حتیٰ کہ دنیا کمانے میں بھی اس کی جو کوشش ہوتی ہے وہ آخرت کے مطمع نظر سے ہوتی ہے کہ میں دنیا اس طرح کی کماؤں اور اس طرح گزاروں جس سے میری آخرت کے اندر بہتری آئے اور میری آخرت میں مجھے کوئی پریشانی نہ آئے۔ اس کے لیے انسان دین سیکھے گا۔ MBA کیا ہوا شخص وہ دین کے اصولوں سے آشنا نہیں، PhD کیا ہوا ڈاکٹر یا سائنس کا پڑھا ہوا ڈاکٹر وہ دین کے اصولوں سے آشنا نہیں، اسے قال اللہ اور قال الرسول طے کرنے کے لیے ان چٹائیوں پہ آ کے بیٹھنا پڑے گا، ان مدرسوں میں آنا پڑے گا، تبھی اسے جا کے وہ علم حاصل ہوگا جس کی بنیاد کے اوپر وہ اپنی آخرت کا سامان تیار کر سکے گا۔ اگر نہ ہزاروں لوگ آئے، ہزاروں لوگ، یہاں تک کہ یہ محاورہ ہم نے خود اپنے کانوں سے سنا کہ یہ دنیا بڑی میٹھی ہے، الدنیا حلو خضر، حدیث کے لفظ ہیں کہ یہ دنیا سرسبز اور بڑی میٹھی ہے۔ آخرت کو کون جانتا ہے؟ آخرت کو کون جانتا ہے؟ یہ حدیث کے لفظ ہے، میں بیان کر رہا ہوں کہ انسان کی یہ سوچ ہے الدنیا
الدنیا حلو خضر، یہ دنیا بڑی میٹھی اور سرسبز ہے، اس کی رنگینیوں میں، اس کی مٹھاس میں انسان ایسا الجھتا ہے کہ آخرت کی کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ اور یہ محاورہ بن گیا کہ یہ دنیا اتنی میٹھی ہے، آخرت کی کون سوچتا ہے؟ آخرت جب آئے گی تو دیکھیں گے، جب آخرت ہوگی تو معاملہ ہوگا۔ یہاں تک کہ ہندوانہ سوچ بھی ہمارے دماغ میں آ گئی، وہ کیا کہ انسان مر کے دوبارہ جی کے اسی دنیا میں آ جائے گا۔ اعوذ باللہ، اعوذ باللہ، یہ سوچ بھی آج ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہے، اور اس ساری چیزوں کے پیچھے صرف ایک ہی سبب ہے، اور وہ اللہ کے دین سے دوری ہے، دین کے فہم سے دوری ہے۔ ہم دین سیکھنا نہیں چاہتے، دین سمجھنا نہیں چاہتے، دین سمجھنے کے لیے کوشش نہیں کرنا چاہتے، اور اس کے رستے میں ہم نے اپنے پاس سے ایسے ہیلے بہانے طے کر لیے اور ان کو اپنے سامنے رکاوٹ بنا لیا، نتیجہ دور 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 سے دور ہوتے چلے گئے۔ جیسا کہ ایک مشہور روایت آپ نے سن رکھی ہے، مسند احمد کی روایت ہے، شیخ البانی نے اسے حسن قرار دیا ہے کہ ایک شخص اللہ کے رسول کے پاس آیا اور اس نے آ کے دعا کروائی۔ چلے اس کو چھوڑے، دوسری روایت بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے وہ تو، کہ بنی اسرائیل کے 3 شخص، ایک گنجا، کوڑی اور اندھا، مادرزاد اندھا، یہ 3 شخص، صحیح بخاری کی روایت ہے، ان تینوں نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے انہیں ٹھیک کر دیا، مال بھی دے دیا۔ اللہ نے آزمائش کے لیے فرشتے کو ان کے پاس بھیجا۔ یہ دنیا داری کی مثال ہے۔ فرشتہ ایک کے پاس گیا، اسے جا کے کہا اذکر کذا اذکر کذا، وہ یاد کرو، تم اندھے تھے، تمہیں کوئی رشتہ نہیں دیتا تھا، تمہارے پاس کمانے کے لیے کچھ نہیں تھا، تمہارا کوئی رہنما نہیں تھا، اللہ نے تمہیں بینائی عطا کی، تمہیں یہ مال عطا کیا، تو آج میں پریشان ہوں، مجھے اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے کچھ دو۔ اس نے کہا میں اور اندھا، تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ میں تو بالکل ہمیشہ سے ایسا ہوں، میں تو کبھی اندھا تھا ہی نہیں۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، اس فرشتے نے کہا کہ میں تیری آزمائش بنا کے بھیجا گیا تھا کہ کیا اللہ کی تو اس نعمت کو یاد رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا، اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کرتا ہے کہ نہیں کرتا، تو آج اس نعمت کو بھول گیا، تیرا رب تجھے اسی حالت میں واپس لوٹا دے گا۔ اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں اس کو اسی حالت میں واپس لوٹا دیا گیا، اس کا مال برباد کر دیا گیا، اس کی بینائی کو واپس لوٹا دیا گیا۔ دوسرے کے پاس گیا جو کوڑی تھا، اور کوڑی اللہ محفوظ فرمائے، ہم نے تو صرف اس کے بارے میں سنا ہے کہ جسم سے گوشت اڑ جاتا ہے، ایک عجیب حالت کہ کوئی قریب جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کوئی قریب جانا گوارا نہیں کرتا، کوئی اپنا پاس جانا گوارا نہیں کرتا۔ اس کو کہا تو کوڑی تھا، تیرے قریب کوئی آنے کے لیے تیار نہیں تھا، اللہ نے تجھے صحت و عافیت سے نوازا، آج تیری خوبصورت بیوی ہے، تیرے بچے ہیں، یہ اللہ نے تجھے مال دیا ہے، میں تیرے پاس محتاج بن کے آیا ہوں، مجبور ہوں، لاچار ہوں، میری مدد کرو۔ اس وقت کو یاد کرو جب تم پریشان تھے، آج میں پریشان تمہارے سامنے آ کے کھڑا ہوں، میری مدد کرو۔ اس نے بھی اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اللہ نے اس کی اسی حالت کو واپس لوٹا دیا، یہاں تک کہ وہ تیسرے شخص کے پاس گیا اور اس کو کہا تو گنجا تھا، تو بڑا بد شکل تھا، گنجے پن کی وجہ سے تجھے کوئی قبول نہیں کرتا تھا، تیرے قریب آنے کے لیے تیار نہیں تھا، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تجھے صحت و شفا سے نوازا، آج تو خوبصورت ہے، صاحب اولاد ہے، صاحب مال ہے، میں محتاج بن کے تیرے پاس آیا ہوں، مجھے اللہ کے دیے ہوئے سے کچھ دو۔ وہ کہتا ہے ہاں تو صحیح کہتا ہے، واقعی یہ میری حالت تھی، واقعی یہ میری حالت تھی، واقعی مجھے کوئی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور آج جس حالت میں ہوں، جو کچھ دیا ہوا ہے اللہ کا دیا ہوا ہے، جاؤ یہ بکریاں سامنے کھڑی ہیں، جتنی چاہتے ہو لے جاؤ، یہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے۔ تو اس نے کہا میں اللہ کی طرف سے تیری آزمائش بن کے آیا تھا، تو آزمائش میں پورا اترا ہے، تو کامیاب ہو چکا ہے، تجھے دنیا سے کوئی لگاؤ نہیں، تو اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھنے والا ہے۔ یہ ہے دنیا، یہ ہے میرے بھائیو دنیا، اور جو اس میں الجھ گیا اللہ کی قسم وہ آخرت سے غافل ہو گیا، اور جس نے دین کو سمجھ لیا، دین کے مقصد کو پا لیا، اس نے زندگی کے مقصد کو پا لیا، اور زندگی کا مقصد صرف اور صرف ایک ہے، وہ اللہ کی عبادت ہے، اور اس کے دین کے لیے کوشش کرنا اور اپنی آخرت کو سنوارنا ہے، اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ اس لیے عقیدہ سیکھیے، قرآن سیکھیے، قرآن ترجمے سے سیکھیے۔ یہ مدارس سعودی عرب جیسے ملک میں، ہم جہاں عربی نہیں جانتے، عربی بولنا ہمیں نہیں آتی، یہ ٹوٹی پھوٹی عربی بول کے اپنی زندگی کی گزران چلا رہے ہیں، وہاں ایسے مدارس اللہ کی نعمت سے کم نہیں ہیں۔ یہاں آئیے،
یہاں ہمارے احباب احمد بھائی ہیں، ان کی اولاد ہیں، اللہ ان کی عمروں میں برکت فرمائے، ان کی کوششوں کاوشوں کو قبول فرمائے. یہ کوشش کر رہے ہیں، آپ مستفید ہونے والوں میں سے ہیں. یقین کیجئے جو جملے میں نے شروع میں کہے وہ میرے دل کی آواز تھی کہ یہ میرے لیے شرف کی بات ہے کہ میں یہاں آتا ہوں اور آپ لوگوں کے سامنے بیٹھ کے چند باتیں کر کے جاتا ہوں. شاید کہ اللہ کسی کو سمجھ عطا فرما دے. یہ میری آخرت کے لیے بھی بہترین ہو جائے گا، آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی. یہاں آئیے، سمجھیے، کاروبار جتنا مرضی آپ کر لیں، کروڑوں کما لیں، کروڑوں کما لیں، آپ نے ساتھ کچھ نہیں لے کے جانا. اگر ساتھ آپ کے ہوگا تو وہی 3 چیزیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. سب سے پہلے تو آپ کے اپنے اعمال ہوں گے، اور اس کے بعد وہ نیکی جو آپ کے اندر تھی آپ نے اپنی اولاد میں منتقل کی. آپ دنیا سے چلے جائیں گے، اولاد دعائیں کرے گی، آپ کو قبر میں اجر ملے گا. اولاد نیکیاں کرے گی، آپ کو قبر میں اجر ملے گا. اللہ آپ کو توفیق دے گا، کوئی صدقہ جاریہ قائم کر جائیں گے، آپ کو اجر ملے گا. یہ ساری چیزیں دین کی سمجھ کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. اس لیے جو رکاوٹ دین کے سامنے بننے والی ہو اس کو اپنے ذہن سے نکال دیجئے. دین سیکھیے، اللہ عزت بھی دیتا ہے، اللہ روزگار بھی دیتا ہے، اللہ ترقی بھی دیتا ہے، اور سب سے بڑھ کے جو آپ کے پاس ہے کہ آپ آخرت میں انشاءاللہ کامیاب ہو جانے والے ہیں. وگرنہ لاکھوں لوگ، لاکھوں کیا کروڑوں لوگ موجود ہیں، اللہ کی قسم وہ اپنے غسل کے مسائل نہیں جانتے، غسل کے مسائل نہیں جانتے. اپنی نجاست جو ان کے جسموں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے وہ پاک ہونے کے طریقے نہیں جانتے. ان کی زندگی کتنی بدتر ہو سکتی ہے آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں. کامیابی ہے اس کے لیے جو دین سیکھنے والا ہے، کامیابی ہے اس شخص کے لیے جو دین سے جڑ جانے والا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں دین سیکھنے والا بنا دے، دین پہ چلنے والا بنا دے، دین کو سمجھنے والا بنا دے، اور اللہ ہمیں ایسا طالب علم بنائے جو باعمل ہوں، جو ہم سیکھیں اس پہ عمل کرنے والے ہوں. اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.